پچھلے جمعے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا کہ بالعموم تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے اور خاص طور پر صاحبان ایمان لوگوں کو ایمان اور اسلام کی لڑی سے پرو دیا جائے۔ انبیاء اسی مقصد سے آئے۔ اب غور کریں، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں نبی کو مصدق کہا ہے، چونکہ نبی پچھلے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، پچھلے انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کتاب ہدایت کو مصدق کہا ہے، چونکہ کتاب ہدایت اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب پچھلی کتابوں اور کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کبھی بھی انسانوں کو تقسیم کرنے نہیں آتے۔ انبیاء علیہم السلام کبھی بھی انسانوں کو بانٹنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ ہم انسانوں کی خود غرضی ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو تقسیم کر لیتے ہیں، حالانکہ ہم سب کا خالق ایک ہے، ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم سب کا رازق ایک ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 48 کی روشنی میں، لیکن سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیت نمبر 48 سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل تورات کی بات کی ہے کہ جناب ہم نے تمہیں توریت نامی کتاب اپنی دے دی ہے، اب اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اے اہل تورات، اگر تم نے اپنی زندگی توریت کے مطابق نہیں گزاری تو تم کافر ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل انجیل کا تذکرہ کیا اور ان سے کہا کہ اے اہل انجیل، ہم نے تمہیں انجیل نامی اپنی ہدایت دے دی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اے اہل انجیل، اگر تم نے اپنی زندگی کے فیصلے انجیل کے مطابق نہیں کیے تو تم باغی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اے محمد علیہ السلام، ہم نے آپ کو جو کتاب قرآن کے نام سے دے رکھی ہے، یہ برحق کتاب ہے، اور یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، ان کی تعلیمات کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب قرآن کے نام سے ہم نے آپ کو دی ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تعلیمات کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں پچھلی سابقہ کتابیں محرف ہیں، ان میں انسانوں نے تبدیلی کر دی، انسانوں نے حاشیے کھینچ دیے، اپنی مرضی کی تشریح کر دی، اپنی مرضی کا معنی لکھ دیا، اپنی مرضی کا متن چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد علیہ السلام، ہم نے قرآن تمہیں دیا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق یہ کر رہا ہے، پچھلی تعلیمات کی حفاظت یہ قرآن کر رہا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اب جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ قرآن کی روشنی میں کریں گے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق حق سے منہ موڑ کر اب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جو فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے دوستو، وہ بخاری کی معروف روایت ہے نا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ اسرائیلی روایات تم بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے وہ اسرائیلی روایات ہم بیان کر سکتے ہیں جن کی تصدیق قرآن سے ہو رہی ہو، وہ اسرائیلی روایات قرآن جن کی تکذیب کر رہا ہے ان اسرائیلی روایات کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور وہ اسرائیلی روایات جن سے نہ قرآن کی
قرآن جن کی نہ تصدیق کر رہا ہے نہ تکذیب کر رہا ہے، ان اسرائیلی روایات کو آپ پینڈنگ میں رکھیں جب تک کہ اس کا علمی فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو دوستو، تمام انبیاء ایک برادری کے لوگ ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین جو وحی دیا کرتا ہے، جو کتاب دیا کرتا ہے، وہ ایک سرچشمہ ہدایت سے پھوٹی ہوئی کتابیں ہوا کرتی ہیں۔ واللہ آج ایسا ماحول بنا ہوا ہے، دنیا جاگی ہوئی ہے فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے، پوری دنیا کا انسانی ضمیر بیدار ہے۔ آپ کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ معلوم چلا ہوگا، اس مسئلہ فلسطین کے دوران کتنے ہی یہود و نصارہ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہمیں فرسٹ ٹائم معلوم چلا کہ مسلمانوں کی کتاب عیسی علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے، ہمیں پہلی مرتبہ معلوم چلا کہ مسلمانوں کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے۔ آج ماحول بنا ہوا ہے، پوری دنیا تک یہ پیغام ہم لے جا سکتے ہیں کہ تمام انبیاء آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ایک برادری کے لوگ ہیں۔ ان کے پاس جو کتابیں آئی ہیں وہ سب ایک سرچشمہ ہدایت سے پھوٹی ہیں۔